الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما، الحی 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 علی اللہ مدد فرما، 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 علی اللہ مدد فرما۔ شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، مولا علی مدد، مولا علی مدد، علی مدد، مولا علی مدد، آمین آمین۔ مولا علی مدد۔ شکر للہ والحمد للہ۔ مولا مہربان کے نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ آج بھی ہم کچھ درس مقرر کریں گے اور کچھ نئی باتیں سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی اللہ مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت، یاری۔
توفیق، تائید، ہمت، یاری۔ آج کچھ ساتھیوں کو ایسا لگے کہ ہم ذکر پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ ذکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو بیان کرنا شاید ناچیز کے بس سے باہر ہے۔ ذکر ایک مومن کی زندگی میں رچ بس جانا چاہیے۔ ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جو جس کے دل کو جیسا ذکر اچھا لگے وہ ایسا ذکر کر کے اپنے مولا سے قریب ہو جائے۔ نادانی میں، علم کی کمی کی وجہ سے ہم دنیا کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ مولانا حاضی امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضی امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا نیروبی کینیا 15 اگست 2007 میں فرمایا کہ عقیدہ اور حقیقی زندگی آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ اور حقیقی زندگی آپس میں گتھے ہوئے ہیں، انہیں آپس میں گتھے ہوئے ہی ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر جدید زندگی کے زیر اثر اسلام کے اصولوں میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر ہم مولا کے الفاظ پہ غور کریں تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہماری دنیاوی زندگی آپس میں ملے جلے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ مولا نے حقیقی زندگی کی بات کی ہے۔ جس طرح سے جب ہم سلطان محمد شاہ مولا ہماری جان اس امام سے فدا ہوں، جب مولا مومن کی بات کرتے ہیں تو مولا کہیں گے حقیقی مومن۔ مولا جو ہے لفظوں میں ہمیں کلو دیتے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مومن جو علم سے بیگانہ ہے اس کو دنیا جو ہے آڑے آئے گی مذہب کرنے کے لیے، لیکن جو مومن علم سے آشنا ہے، علم کو جانتا اور سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کی دنیا ہی عبادت بن جاتی ہے، اس کی دنیا ہی ذکر بن جاتی ہے۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ مولا نے دوسری جگہ فرمایا اپنے عقیدے کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے اور نہ کہ کبھی کبھار کا داخلہ۔ عقیدے میں کبھی کبھار کا داخلہ اسلام میں ہمارے طریقے کا حصہ نہیں ہے۔ اٹلانٹا 17 اپریل 2008۔ کبھی کبھار کا داخلہ سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی دنیا کا پریشر بہت زیادہ ہے، تو آپ کبھی سنیں گے کہ بھئی چاند رات کے اسماعیلی یا جمعے کے اسماعیلی، کیونکہ وہ صرف آپ کو انہی دنوں پہ نظر آئیں گے۔ یا اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسماعیلی جو صرف 7 بجے مولا کو سب چیزیں روک کے دعا کے وقت یاد کریں گے، یا دعا کا صبح 5 بجے کا وقت ہے تو وہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سارا وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ تو مولا کا یہ فرمان ہے کہ کبھی کبھار کا داخلہ، چاہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہو، ویکلی بیسس پہ ہو، منتھلی بیسس پہ ہو یا خوشحالی بیسس پہ، کبھی کبھار کا داخلہ جو ہے وہ مومن کیا زندگی کا شیوا نہیں ہے۔ حقیقی مومن کی زندگی ہر لمحہ ذکر میں اس کے امام کے نام کے ساتھ بیتتی ہے، کیونکہ حقیقی مومن جو ہے علم سے جانتا ہے کہ وہ اپنی نیت کو ہمیشہ پکی رکھتا ہے۔ اپنی نیت کے ذریعے سے وہ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ کلیہ یعنی کہ کی یعنی کہ فارمولا پتہ چل گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نے اس کلیے کو سمجھ لیا، یعنی کہ ہمارے پاس اگر چابی آ گئی تو پورا گھر ہمارا۔ تو چابیوں کے علم کو سیکھنا ہے ہمیں، تو دنیا بہت آسان ہے۔ اگر ہم نے نیت کے پاور کو سمجھ لیا تو سونا، دنیا میں کام کرنا، دنیا کی زندگی بتانا، تمام جو ہے وہ دین ہی کا کام ہو جائے گا۔ نیت کے بعد اعمال کی سختی سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ صرف مذہب پہ عمل، عقیدے پر عمل کافی نہیں ہے۔
ذکر کرنا کافی نہیں ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ذکر ضائع ہوتا ہے. اس میں اعظم کی عبادت ہوگی لیکن اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تمام ذکر جو ہے وہ ضائع ہوگا. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں سچے ہوں، دوسروں کی عزت کریں، سچ بولیں، ضرورت مند کی مدد کریں، دل کو بہت بڑا رکھیں، کسی کو بھی تنقید نہیں کریں، کرٹیسائز نہ کریں، دوسروں کی برائی کرنے سے گریز کریں، معاف کرنے میں سب سے پہلے ہو جائیں، اپنی دولت، اپنے وقت اور علم کے ساتھ سخی ہوں، مشکل حالات میں ہمیشہ پازیٹیو تھنک کریں اور شکر گزار ہوں، کبھی کمپلین نہیں کریں. حقیقی علم ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. وہ حقیقی علم کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں. کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اعمال اور اخلاق کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ناچیز کے کچھ اور لیکچرز ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ بھی نور ہے. اخلاق جو ہے وہ بھی نور ہے. نہیں معلوم کہ ہم نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں، تو وہ بھی نور کا مظاہرہ ہے. یعنی کہ اچھے مینرز کو رکھنا بھی مذہب کا حصہ ہے. قرآن میں ایک آیت ہے 35:10، سورہ 35 ورس 10، جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تر ذکر اسی کی طرف چڑھتے ہیں. تمام تر ذکر اسی کی طرف چڑھتے ہیں. ہاں، ہم کو اس کی طرف جانا ہے تو ہم کو ذکر کرنا ہے، ذکر ہم کو اوپر چڑھائے گا. لیکن بعد میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. تو صرف ذکر ہوا اور اگر نیک عمل نہیں ہوا تو وہ بلند نہیں ہوگا. نیک عمل جو ہے وہ ان کو بلند کرتا ہے. تو عمل ذکر کے ساتھ مسٹ ہے. مولانا حاضری امام نے اسی بات کے بارے میں اٹلانٹا جارجیا 17 اپریل 2008 میں فرمایا کہ اس میریٹوکریٹک سوسائٹی میں کردار کی پہچان صرف اہلیت پر ہی نہیں بلکہ اخلاقیات کے اصولوں پر بھی کی جائے گی. یعنی کہ اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بہت زیادہ قابلیت ہے، بہت ساری ڈگریاں ہیں، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ میریٹوکریٹک سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی پرفارمنس کریں سوسائٹی میں تو آپ کا کیریکٹر کی جو پہچان ہے وہ آپ کی ڈگری سے نہیں، آپ کے اخلاق سے ہوگی. کیونکہ مولا فرماتے ہیں اگر آپ ہمارے عقیدے کے اخلاقیات کے اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب اہلیت کا تصور غلط ثابت ہو جاتا ہے. آپ کسی کو قابل کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک اس کے پاس اچھے اخلاق نہ ہو. پھر مولا فرماتے ہیں اسی لیے اخلاقیات پر توجہ دینے کے لیے سختی اور پرزور طریقے سے تاکید فرماتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم علم کلاس میں اخلاق کی بات کر رہے ہیں. اخلاق جو ہے ہم بچپن میں ماں باپ سے گھروں میں سیکھتے ہیں، اسکول میں سیکھتے ہیں، بچپن میں ٹیچر سے سیکھتے ہیں. آج اس عمر میں آ کے ہم یہ جان رہے ہیں کہ اخلاق جو ہے ہمارا وہ بھی ہمارے دین میں ہمیں مضبوطی دیتا ہے. ذکر میں رہنا یعنی اسم اعظم کو پڑھنا ہمارے عقیدے کے اصولوں اور اس کے معاملات کی نشاندہی کرتا ہے. اسم چاہے کوئی تسبیح ہو یا اسم اعظم ہو، اچھے اعمال کے بغیر خدا کے حضور میں اس کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. ذکر کرنا یعنی خدا کو پکارنا، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً جھکنے والوں میں سے ہوں، یعنی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں، تابعدار ہوں. یعنی کہ جب کوئی شخص اچھے اخلاق رکھتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے مثال سے خدا کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرنے کی تلقین کرتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ زبانی طور پر نصیحت کرتا ہو،
وہ اپنے چلنے پھرنے اپنی دنیا میں رہنے کے انداز سے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے مولا کا بندہ ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں، مجھے دیکھ کے میری طرح اچھے بن جاؤ۔ تو رول ماڈلنگ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً جھکنے والوں میں سے ہوں۔ جھکنا یعنی سجدے میں جانا، اوبیڈینس میں جانا، عاجزی میں رہنا۔ جب ہم ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اخلاقیات ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ خود بخود آپ سے متاثر ہوتے ہیں، آپ پر توجہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بہت مختلف لگتے ہیں۔ اور مولانا نے فرمایا حاضر امام نے کہ میرے اسماعیلی جماعت جو ہے وہ ہمارے دین کے ایڈووکیٹ ہیں۔ جہاں بھی اسماعیلی ہیں تو لوگ کہیں کہ بھئی یہ آغا خان کے مرید ہیں، یعنی کہ ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ بولے فخر سے کہ بھئی دیکھو یہ آغا خان کے مرید ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے نہ صرف اسم پر ذکر بلکہ عمل بھی ساتھ ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے، لیکن یہ اس کا عمل ہی ہے جو ذکر کو قبولیت تک لے جاتا ہے، نہ کہ صرف اسم کو پڑھنے کی پریکٹس۔ کہ امام آقا سلطان محمد شاہ کو بیت الخیال منڈلی میں ایک شخص نے مولا سے عرض کی کہ یا مولا میں برسوں سے عبادت کرتا ہوں لیکن ابھی تک میں نے نور نہیں دیکھا۔ تو مولا نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ تمہارے اعمال پاک نہیں ہوں گے تب نور تم نے نہیں دیکھا۔ یعنی اعمال کی اتنی اہمیت ہے۔ بظاہر جب ہم اسم اعظم کو لیتے ہیں تو ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ بھئی 4 بجے اٹھیں، آپ عبادت کریں، جماعت خانے جائیں، عبادت کریں۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے 4 بجے باقاعدگی سے، لیکن باقی تمام گھنٹے میں اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں وہ دین کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا روزانہ برسوں تک عبادت کرنا کوئی اس کو پھل حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ذکر کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ذکر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اوور آل امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک حقیقی مومن کی جو پکار ہے وہ مولا کے دربار پہنچتی ہے، اور مولا کے دربار میں پہنچ کے اس کے لیے وہ رحمت اور مدد کی صورت میں اس کے پاس جواباً آتی ہے۔ اسے عشق الہی کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مومن دل سے چاہتا ہے۔ اس کی عبادات میں خوشی اور روشنی ہوتی ہے، اس کے اعمال میں مولا کی رضامندی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کرتے چلیں، کیونکہ کچھ اور نئی ساتھی نے جوائن کیا ہے، کہ یہ بھی سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ ہم کس کا ذکر کریں، تسبیح کا ذکر کریں یا اسم اعظم پہ ذکر کریں۔ تمام نام خدا کے پاک نام ہے۔ قرآن میں 99 اسم اعظم ہیں خدا کے۔ امام جو مکھ مبارک سے ہمیں اسم دیتے ہیں وہ مولا کی دعاشیز کے ساتھ ہمیں دیا جاتا ہے، اور وہ نورانی وقت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف اس کی پریکٹس نورانی وقت میں کریں گے اور باقی وقت میں نہیں کریں گے تو عادت نہیں بنے گی۔ تو جب بھی جس کا جیسا دل چاہے ذکر کرے۔ دن کے وقت بھی اسم اعظم پڑھا جا سکتا ہے، مولا کا نام ہے، اس کا نام جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ جب اس نام کے علاوہ کوئی اور نام لینے کا دل چاہے، اس کو آپ تسبیح بول کے پڑھیں یا اسم اعظم بول کے پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نام تو اسی کے ہیں۔ مومن کی جو چاہت ہے وہ اس کے نام کے ساتھ رہے۔ ہاں، نورانی وقت میں جو اسم اعظم ہے اس کا ذکر کرنا، کیونکہ اس اسم کے ساتھ ایمان کی دعاشیز ہمارے ساتھ ہے، تاکہ ہمیں وہ بوسٹ ملے، وہ دھکا ملے کہ آنن فانن ترقی ہو۔ جب بھی ذکر کریں اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ ذکر کریں، تبھی وہ ذکر جو ہے معشوق حقیقی کے دربار میں ایک دم پہنچتا ہے۔ طوطے کی طرح پڑھنے سے، سوکھی آنکھوں کے ساتھ کیا جانے والا ذکر
शायद बहुत ज्यादा ऊपर ना पहुंच सके। आज स्पेशली आजकल कोविड-19 के जमाने में ना सिर्फ जमात में बल्कि आलम इंसानियत में भी एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इस्माइली तरीके में ये बात पूरे यकीन से की जाती है कि अगर हम हकीकी इल्म से वाकिफ हैं, अगर हम अपने मजहब के एसेंस और बातिन को समझते हैं, तो अपने अंदर कभी भी खालीपन महसूस नहीं होगा, किसी भी कमी का एहसास नहीं होगा, कोई भी जहनी परेशानी का शिकार हम नहीं रहेंगे। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जमात में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू भगतों को फॉलो करते हैं, टीवी पे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को देखते हैं, दूसरे मजहब की तालीमात को देख के अपने अंदर सुकून की तलाश में लगे हुए हैं। ये सिर्फ लाइल्मी है और कुछ भी नहीं है, नादानी है और कुछ भी नहीं है। जरूरी चीज यह है कि हम अपने मजहब में इंटरेस्ट लें, हमारे मजहबी किताबों को पढ़ें, वो भी जिक्र है, इल्म क्लासेस को अटेंड करें, वो भी जिक्र है, लेक्चर्स को सुनें, वो भी जिक्र है। इस्माइली जमात बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। और ये नाचीज नहीं कहती है, मेरा मौला कहता है। मौला कहता है कि मैंने मोहब्बत से तुम्हें सतपंथ दीन में जन्म दिया। उसकी बहुत मोहब्बत थी हम पर, चुन चुन के हमको इस मजहब में पैदा किया है और वो हमारे साथ है। एक हदीस कुदसी है। इससे पहले कि नाचीज हदीस कुदसी बयान करे, जो साथी ये नहीं जानते हैं कि हदीस दो किस्म की होती है, एक हदीस नबवी और दूसरी हदीस कुदसी। उम्मीद करती हूं कि आपके पास नोटबुक है और आप लिखेंगे, तो उम्मीद है कि आप इन नोट्स को लिख रहे हैं कि हदीस दो किस्म की होती है, हदीस कुदसी और हदीस नबवी। जैसे हमने एक हदीस नबवी शुरू में जिसका जिक्र किया कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है, ये हदीस नबवी है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया। हदीस कुदसी वो कुरान की आयतें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, लेकिन उसे कुरान में किसी वजह से शामिल नहीं किया गया। एक जो हदीस कुदसी है जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो है नादे अली नादे अलैना मजरुल अजायब, नादे अली नादे अलैना मजरुल अजायब तजिदौ औ नन लका फिन नवायब कुल्लू हममिन व गम्मिन सयंजिली बिवलायतिका या अली या अली या अली। अली को पुकारो, अली को पुकारो, जो तमाम अजायब का मजहर है। तुम उसे हर मुश्किल में अपना मददगार पाओगे, वो तुम्हारी हर गम व तकलीफ को जाहिल करेगा अपनी विलायत की हुर्मत से। ए अली, ए अली। ये हदीस कुदसी है। इस्माइली बहुत खुशकिस्मत है कि उनके पास ये खूबसूरत हदीस है। इस हदीस में जो जिक्र है, कुल्लू हम्मिन व गम्मिन, हम्मिन व गम्मिन जो है, इसके माने हैं कि वो तमाम परेशानियां जो माजी की है या मुस्तकबिल की। इंसान के अंदर जो खौफ होता है वो मुस्तकबिल को लेके होता है, और जो गम होता है वो माजी को लेके होता है। पास्ट में कुछ चीजें हुई जिसका दुख है हमें, और आने वाले फ्यूचर की वजह से कोई खौफ है हमें मुश्किलात का। ये तमाम खौफ और गम दूर हो जाएंगे। किस तरह से? अली को पुकारने से, अली को पुकारने से। कि अली को जब पुकारेंगे तो वो तमाम दुख, गम, तकलीफ जायल हो जाएंगे। तमाम जहनी परेशानी और इंतशार जो भी हमारे अंदर है, वो मौला अली का नाम लेने से तमाम खत्म हो जाएंगे, निजात मिल जाएगी हमें। इसलिए जमात के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरों को हिम्मत दिलाएं और जिक्र की तरफ रागिब करें। यहां ये भी बात जरूरी करें कि चूंकि आप इल्म क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इल्म क्लास की एक जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ये कि शुरू शुरू में जब आप इल्म लेते हैं
تو کسی کو علم نہیں دینا ہوتا ہے. تو کبھی بھی علم دینے میں جلدی نہیں کرے. جس بھی بھائی بہن کا انٹرسٹ ہو پہلے ان کو صرف ذکر سے مدد کریں، ذکر کی طرف راغب کریں، اور جب آپ کو اذن ملے، آپ کو یہ اجازت ملے امام کی طرف سے کہ آپ علم دے سکتے ہیں، تبھی آپ کو علم دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنی چاہیے. ایک قسم کا روزہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم حدود دین کی بات کریں گے تو اس بات کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. تو جماعت میں جو بھائی بہن بھی تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذکر کی طرف راغب کریں. مولا کے نام میں جو ہے وہ بہت مٹھاس ہے، بہت طاقت ہے، بہت ہی مدد ہے اور رحمت ہے. تو ضروری ہے کہ ہم تمام جب مولا کے نام کو دل کے اندر مدد کی خواہش کے ساتھ ہماری جو بھی تکلیفیں ہیں اس کو عرض و گریہزاری کے ذریعے سے جب مولا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مولا مہربان اس کو قبول کرتا ہے اور مشکلات کی آسانی کرتا ہے. اس بات کا ہمیں یقین اور سمجھ ہونا چاہیے. مولا نے رشیا 29 اپریل 1995 میں فرمایا کہ اسلام میں محض رٹا لگانے کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ عقل پر مبنی ہے اور انفرادی کھوج لگانے کا عقیدہ ہے. ہمارے مذہب میں رٹا نہیں ہے. ہر بات جو ہے وہ مغز جو ہے، بادام کا چھلکا نہیں، جو ایسنس ہے، جو مغز ہے، وہ ہمارے مذہب کا دار و مدار ہے. انفرادی کھوج، پرسنل سرچ بہت ضروری ہے. یہاں ہم گروپ میں ہیں لیکن بعد میں ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کتابوں کو کھولنا، نوٹس لکھنا، لیکچرز کو سننا، پھر تسبیح کرنا، اسم اعظم پر عبادت کرنا، یہ تمام طریقے ہیں انفرادی کھوج میں خود کو بزی رکھنا. کوئی بھی مذہبی پریکٹس جو مشینی انداز میں کی جاتی ہے، میکینیکل طریقے سے کی جاتی ہے، مائنر کے جانے بغیر کی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. مولا نے جام نگر 6 اپریل 1900 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اپنے راستے پر ایک شخص کو آتا دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. بعد میں ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ شیر سے نہیں ڈرتے لیکن ایک سادہ انسان سے کیسے کترا گئے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص نادان ہے، اس لیے راستہ بدل لیا. نادان ہے. ایک پیغمبر بھی نادان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس علم کا تنکا بھی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. پھر جماعت خانے کی حاضری میں پابندی ہو، عبادت کی بیٹھک میں پابندی ہو، لیکن اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا کرنا معافی کے ساتھ یا نہ کرنا برابر ہے. اور یہ ناچیز نہیں کہہ رہی ہے، امام فرما رہے ہیں ایک شخص جو عقل سے محروم ہے گمراہ کہلاتا ہے. عقل علم سے آتی ہے. ہاں کوئی کہہ سکتا ہے دنیاوی عقل ہے، دنیا میں پیسہ کمایا، دنیا میں بڑے آدمی بن گئے، تو وہ دنیا کی زندگی ہے جس کو مولا نے جانور کی زندگی کہا ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی چیزوں کو کرنا ہے، لیکن صرف عقل کا استعمال دنیا کے لیے ہی نہیں کرنا ہے. دنیا کی جو ایجوکیشن ہم نے لی وہ دین کو سمجھنے کے لیے لی. تو علم سے عقل حاصل ہوتی ہے. جب وہ عقل آتی ہے تو زندگی سے جہالت کی تاریکی، خوف، پریشانی، اینزائٹی، ڈپریشن تمام سے نجات مل جاتی ہے اور مومن ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. یہ فرامین جو پڑھے گئے وہ ہمارے عقیدے میں عقل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ علم و معرفت ہے. یہ کبھی بھی دعا، تسبیحات اور ان گنت کیے گئے سجدات کی جگہ نہیں لے سکتی ہے. یعنی کہ کوئی شخص کوانٹٹی میں دعا پڑھتا ہے، کوانٹٹی میں تسبیح کرتا ہے، 100 دفعہ سجدے کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم و معرفت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
कुरान पाक ऐसे लोगों को गाय और बैल पुकारता है। चैप्टर 7 वर्स 179। खुदा उनको गाय और बैल पुकारता है क्योंकि उनके पास अकल नहीं है, वो अकल से महरूम है। तो जमात खाने बाकायदगी से जाना, फिजिकल जमात खाने बाकायदगी से जाना, जो है हमने शायद अपने वालिदैन को देख के सीख लिया। देखा देखी जमात खाने जाना, जमात की क्रिया को करना, मजहब को पालना, मौलाना ने फरमाया ये तो जिस्मानी दीन है, हमारा दीन तो जिस्मानी नहीं है। मौलाना राजकोट 21 अक्टूबर 1903 में फरमाया कि ये जिस्मानी दीन है। अगर हम सुबह शाम जमात खाने जाते हैं और जमात की क्रिया को करते हैं, जमात के साथ जमात खाने में जो क्रिया होती है उनको करते हैं, और जिसकी कोई समझ नहीं है, तो जिस्मानी दीन है। और मौलाना ने सख्त तंबीह की है कि अपने बच्चों को अगर तुम मजहब की तालीम नहीं दोगे तो वो सिर्फ जिस्मानी दीन पालेंगे। तो आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि बच्चों को हमने कैसी तालीम दी। क्या वो सिर्फ फिजिकल जमात खाना और फिजिकल क्रिया ही को जानते हैं कि मग्स की कोई समझ भी है उनके अंदर? तो मेरिटोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, तो मौला ने जो मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया वो दुनिया के लिए नहीं दिया है, मजहब के लिए भी दिया है। दुनिया जो है वो मिसाल है, जो हासिल है वो दीन है हमारा। तो अगर हमें सबसे अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, तो हमें मेरिटोक्रेटिक जो